أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے ترجمہ پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جتنا کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں غور کرنے سے ایک بہت اہم چیز ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے، حق تلاوتی یتلونہ حق تلاوتی۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے رہتے ہیں، اور اتنا پڑھتے ہیں جتنا کہ اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ میں غور کرنے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو قرآن پاک عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس دولت کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ صبح سے شام تک 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر تلاوت کو اپنا معمول بہ بنا لیں، اپنی زندگی کی روٹین میں اس کو لے آئیں۔ روزانہ ایک چھوٹا سا حصہ جو آسانی سے ہم روزانہ اسے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اس روٹین کو نبھا سکتے ہیں، اتنا حصہ ہمیں روزانہ تلاوت کرنا چاہیے۔ تو دوستو، معاملہ ہے تلاوت کا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو پرسنٹیج کتنا ہے جو تلاوت نہیں کرتے؟ بہت معمولی سی مقدار ہے ان لوگوں کی جو روزانہ کی روٹین کے مطابق تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے ایمان والے ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جو پہلے ہی چھٹ جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، نہ مدرسے میں، نہ مکتب میں، نہ اردو اسکولوں میں۔ اب اس کا پرسنٹیج نکالا جائے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ ایک معمولی سا پرسنٹیج، ایک چھوٹی سی مقدار ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن پڑھنا، اس کی تلاوت کو سیکھا ہے۔ اب اس میں جو پرسنٹیج نکالا جائے کہ کیا وہ اپنی یومیہ روٹین میں، روزانہ کے معمول میں روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سے لوگ چھٹ جاتے ہیں، بہت معمولی مقدار بچتی ہے جو تلاوت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں تلاوت کرنا، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا یہ کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان اور نفس انہیں
गफलत में डाल रखा है, कुरान पाक की तरफ से दिल दिमाग को हटा रखा है। इस बुनियाद पर अव्वल तो बहुत से वो लोग जो कुरान सीखे ही नहीं, कुरान पढ़ना सीखा ही नहीं, वो छट गए। जो सीख करके नहीं पढ़ते हैं वो भी छट गए, क्योंकि उन्हें शैतान और नफ्स पढ़ने ही नहीं देता है। गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने रोज़ाना के मामूल में जो ज़िंदगी गुजारने के तकाज़े हैं उसको पूरा करने में वो इस तरह मुनहमिक हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वो तिलावत कर सकें। अब उन लोगों की जो तिलावत करते हैं उनमें भी कुछ लोग और भी छट जाएंगे। वो इस तरह से कि जो तिलावत करते हैं तो कभी कर लिया कभी नहीं किया। बहुत से उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, क़ुर्रा हैं जो बेहतरीन तिलावत सीख रखी है इन्होंने, वो अगर चाहें तो तिलावत रोज़ाना कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी अमली ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाता है, जिनमें हम भी शामिल हैं, हम उलमाए किराम भी शामिल हैं, हमने भी सीखा, पढ़ना सीखा, तिलावत करना सीखा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में मामूल के तौर पर, रूटीन के तौर पर हमारी ज़िंदगी में कुरान पाक की तिलावत मौजूद नहीं है। तो इन बातों से पता चला कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का, अपने शब व रोज़ में से कुछ वक्त निकाल करके ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है बना रखे हैं। तो दोस्तों, ये बात समझ में आ गई कि कितनी बड़ी महरूमी है हमारी और उन लोगों की जो अव्वल तो कुरान ही पढ़ना नहीं सीखा, और जिन लोगों ने सीखा है वो नफ्स व शैतान के धोखे में, बहकावे में आकर यौमिया तिलावत नहीं कर पाते। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किताब हमें अता फरमाई थी तो उसका एक मकसद था कि हम कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते। 24 घंटा की जो यौमिया जो अमल है हमारा, शब व रोज़ के जो मामूलात हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, कुरान पाक की जो अहकामात हैं, उनकी जो आयात हैं जो हमसे तकाज़ा करती हैं, उसमें गौर फिक्र करते और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका इनाम हमें दुनिया में भी देता और आखिरत में भी देता। खुलासा यह है कि हमने कुरान पाक से बड़ी गफलत बरती है और पूरे तौर पर कुरान पाक से मुँह मोड़ लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी ज़िंदगी में कुरान पाक से लगाव की दौलत और नेमत अता फरमा दे। अल्लामा इक़बाल का वो मशहूर शेर है जो आप हज़रात ने बारहा सुना होगा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़ क़ुरआन होकर। दोस्तों, हमारे असलाफ़, कई मरतबा हमारे असलाफ़ ने गौर किया इस पहलू पर कि मुसलमानों का जो ज़वाल है इसके पीछे राज क्या है। तो वो हज़रात इस नतीजे पर पहुँचे कि उम्मत पर जो ज़वाल है, उम्मत की जो पसमादगी है, उसमें जहाँ बहुत सी वजूहात हैं, उसमें एक मौजूदा पस्ती का एक कारण और उसकी एक वजह यह है कि उम्मत के अक्सर व बेशतर तबके ने कुरान पाक को बिल्कुल छोड़ दिया है। उसकी तिलावत करना भी छोड़ दिया है, उसके मानी और उसकी तशरीहात में, उसके तकाज़ों में गौर करना भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अभी मैं सूरह बकरा पढ़ रहा था, मेरी नज़र से ये आयत करीमा गुज़री तो मेरे जहन में ख़याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। इरशाद ये फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, जिन लोगों को हमने किताब दिया है वो उसको पढ़ते हैं, उतना पढ़ते हैं जितना उसका हक़ है। अब ये
آیت کریمہ ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، ترجمہ ہے۔ اب ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ قرآن پاک کو کون کتنا پڑھتا ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا، اس کو صبح و شام تلاوت کرنے کا حق کتنا ہے۔ اس کی تو کوئی مقدار اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمائی، مجمل چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ ہر انسان یہ غور کرے کہ اس کا اس میں ایک بات یہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گویا اس کا بہت بڑا حق ہے تلاوت کرنے کا، ایک تقاضا ہے قرآن پاک کا کہ انسان قرآن کریم سے اپنا لگاؤ مضبوط کرے، اپنا تعلق مضبوط کرے، اور جو انسان اس سے تعلق مضبوط کر لے گا اس کے لیے جو ہے کامیابی و کامرانی کی خوشخبری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اسلاف سے لے کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک کوئی بھی انسان یہ غور کرے کہ جن لوگوں نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ان کی زندگیاں کیسی گزری، کیا ان کی زندگی میں خیر و برکت نہیں اللہ رب العزت نے اتاری؟ عافیت، چین و سکون، اطمینان نہیں اتارا؟ سب سے پہلا انعام اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا یہ عطا فرمایا کہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے، عافیت سے، چین و سکون سے بھر دیا۔ اور جو لوگ قرآن سے دور ہوئے، جو فیملی، جو خاندان، جو فرد لاکھوں نعمتیں ہونے کے باوجود عالیشان مکان، عالیشان لباس، عالیشان سفر کے لیے گاڑیاں ہونے کے باوجود ان کی زندگیوں میں اصلی سکون، عافیت، چین نہیں ہے۔ وہ ڈپریشن کی شکار ہے، وہ بے چینی کی شکار ہے، اور ان چیزوں میں چین و سکون تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں جہاں انہیں چین و سکون تو نہیں ملتا، بے چینی ملتی ہے، بے سکونی اور بے اطمینانی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو کہ دلوں کو اطمینان قلب اسی وقت حاصل ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ذکر کی بھی کوئی حد بندی نہیں کی، بلکہ قرآن پاک میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کثرت سے کیا جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کو انجام دیتے ہوئے، اپنی روزی کماتے ہوئے ہر وقت اللہ کی یاد کر سکتا ہے انسان، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، ذکر کرو، میری یاد سے دلوں کو آباد رکھو، اور کثرت سے مجھے یاد کرو، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، لا تعداد مرتبہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرتے رہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، درود شریف کا ورد کرتے رہو، استغفار کا ورد کرتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہو۔ اب دوستو، ذکر کی بات ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر سے متعلق جو لوگ ذاکرین ہیں انہیں بڑا تجربہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگوں سے ملا جائے، ان سے تعلق جوڑا بھی جائے۔ جو لوگ ذاکرین ہیں، اولیاء اللہ، یہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یادوں سے اپنے دلوں کو معمور رکھتے ہیں، ہر لمحہ، ہر پل، کاموں میں رہتے ہوئے، مشغولیات میں رہتے ہوئے ان کا قلب اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اور اللہ کی یادوں سے وہ اپنے دلوں کو معمور رکھتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ذکر کرے آدمی، قرآن پاک کی تلاوت کرے،
اور اللہ والوں سے تعلق کو مضبوط کریں. جو لوگ ذاکرین ہیں وہ ہے اللہ والوں کی جماعت، کاملین کی جماعت. خصوصاً ہم علماء برادری کو اللہ والوں کو تلاش کر ایسے کاملین سے رشتہ کو مضبوط کرنا چاہیے، رشتہ استوار کرنا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، جس راہ پر وہ چلے، انہیں تجربہ ہے کن طریقوں کو اپنا کر، کن باتوں کو اپنا کر وہ اللہ تک ان کی رسائی ہوئی، اللہ کی معرفت کا نور ان کے قلب میں اترا. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاشیں اور ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تعلق کو مضبوط کریں، اور ان سے اسباب کے طور پر روح کی غذا کے لیے کتنا ڈوز کی ضرورت ہے، کتنی تعداد کی ضرورت ہے، وہ لوگ برابر تشخیص کرتے ہیں کہ آپ کی روح اور آپ کا قلب اس طرح سے اتنا متاثر ہے بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے. آپ اتنی تعداد میں پڑھیں گے تو آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کے قلب کا تزکیہ ہوگا، اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے گی. تو دوستو، اللہ کا ذکر اللہ والوں سے سیکھ کر کرنا چاہیے، میری یہ رائے ہے.